دین ایک مکمل پیکج کا نام ہے، تو ہم نے کسی نے ایک پہلو کو لے لیا، کسی نے دوسرے پہلو کو، کوئی حقوق العباد پہ رک گیا اور اس نے حقوق اللہ کی نفی کر دی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ فائق ہیں حقوق العباد سے۔ بندے کے حق اللہ کے حق کے برابر کیسے ہو سکتے؟ لیکن جو زور دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تو کریم ہے، معاف کر دے، تو بندہ معاف نہیں کرے، اس لیے کہا کہ ذرا اس سے یہی معاف کروا لو، اور وہ ہے وہ تو کریم ہے تو وہ معاف کر دے۔ اللہ نے قرآن میں بولنے کا بھی سلیقہ سکھایا، کہا کہ تمہاری آواز بہت بلند نہیں ہونی چاہیے، بدترین آواز فرمایا گدھے کی آواز، وہ چیختا ہے چلاتا ہے، تو کبھی ضرورت کے تحت آپ بلند بولے تو وہ امر آخر ہے۔ بعض اوقات خطیب حضرات جب چپ ہوتے ہیں تو ایسے جیسے سکون مل رہا ہوتا ہے، اور جب بول رہے ہوتے ہیں جس طرح قیامت توڑ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لیکن عمومی طور آپ جب لوگوں سے ہم کلام ہو رہے ہوں تو آپ کی آواز لوگوں کے کانوں پہ شاک نہ گزرے، اذیت نہ۔ ایک شخص یا رسول اللہ کون سا صدقہ ہے جس کا اجر زیادہ ہے؟ فرمایا کہ جب تو تندرست ہو اور تجھے مال کی ضرورت اور حاجت بھی ہو لیکن اس کے باوجود تو کرے، فرمایا یہ افضل صدقہ ہے، نہ یہ کہ جب تیری سانس اکھڑ رہی ہو اور پھر تو کہے یہ میرا مال فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو نہ بھی کہتا تو یہ پھر بھی تیرا نہیں ہے، اب تو سب کو چھوڑ کے جا۔ شریعت اسلامیہ کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ گناہ عمل کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں اس قوم کو جانتا ہوں قیامت کے دن جب حاضر ہوگی تو ان کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ایسے اڑا دے گا جس طرح ذرے اڑتے ہیں۔ عرض کی حضور وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے اور تمہاری طرح کے اعمال کریں گے، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہو، ذکر فکر کرتے ہو، وہ بھی ذکر و فکر کریں گے، دیگر اعمال بھی کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حدوں کو توڑیں گے، ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی، ان کی تنہائیوں میں تقدس نہیں ہوگا۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، ساری کمائی اڑ گئی، سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا۔ اس لیے نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں برائیوں کی کثرت تو نہیں ہو رہی۔ ہر آئے دن ہم کوئی نئی فکر اور نیا فتنہ نشو و نما پاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر کس طرح ہم حق کی پہچان اور حق کی معرفت کو اختیار کریں؟ تو صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف نے جو چیزیں طے کر دی ہیں وہ طے شدہ ہیں، ہمیں کسی نئے راستے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بہت خوبصورت اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تھا۔ کم نظر علماء کی اقتدا سے بہتر ہے کہ جو تمہارے اسلاف ہیں ان کے طریق پر تم چلو، چونکہ ان کا طریق صحیح طریق تھا۔ کیوں؟ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ ان کے جو نظریات تھے وہ کسی غرض کے تحت نشو و نما نہیں پائے تھے، انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈی تھی، بلکہ جو دین تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں راستہ اور راہ عمل عطا کی۔